آج ہم متی کی انجیل پر غور کریں گے، باب 1 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے۔ خدا نے ایسا کیا جس طرح کبھی پہلے ہوا نہیں۔ یوسف کو پتہ چل گیا کہ مریم حاملہ ہے، لیکن یوسف نے سوچا کہ غالباً تو یہ کسی اور مرد کا کام ہے، اور ابھی اس نے سوچا کہ میں اس رشتے کو توڑ دوں گا چپکے سے، اور ایسے مریم کو موقع دوں گا کہ وہ اسے بیاہ کرے جو بچے کا باپ ہے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو مریم ہے وہ بہت خاص چنی ہوئی لڑکی تھی، اور یہ معجزہ جو ہوا ہے کہ یسوع مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوا ہے، وہ انوکھا ہے۔ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے اور بعد میں کبھی ہوگا نہیں۔ لیکن یہ یوسف کو پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی تو جب اس نے یہ سوچا میں یہ کام کروں گا، تو خدا نے اسے روکا اور سمجھایا کہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے کہ ایک بچہ جو نجات دہندہ ہے، جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، کیسے وہ وجود میں آیا۔ یسوع ناصری اپنی انسانیت کے لحاظ سے ایک کنواری کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح اپنی الوہیت کے لحاظ سے خدا ہے جو مجسم ہو گیا ہے، جس طرح یوحنا کی انجیل باب 1 14ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ عید جو بڑی عید ہے، وہ بہت بڑے معجزے کی عید ہے، اور ہم جنہوں نے یہ پہچان لیا ہم خوش نصیب ہیں۔ یوسف نے یہ بھی پہچان لیا جب خدا نے یہ بات اس پر ظاہر کی۔ واہ! لیکن صرف یہ نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ باب 1 20ویں آیت سے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔
اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو بڑا معجزہ جو ہو گیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ خدا مجسم ہو گیا، خدا انسان بن گیا ہے۔ ابھی خدا فرشتے کے وسیلے سے یوسف پر ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص پیدائش کا کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور اس کے لیے یوسف کی ضرورت ہے کہ وہ بچے کی ماں کو سنبھالے اور یوسف اور مریم مل کر بچے کو سنبھالیں تاکہ وہ خاندان کے اندر محفوظ ہو اور بڑھتا جائیں۔ اور یوسف کا ایک کام بھی تھا کہ وہ اس کو ایک نام دے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع وہ یہی نام ہے چھوٹی شکل میں جو یہوشوا، جو پرانے نام میں ہے، جو موسیٰ کے ساتھ کام کرنے والا تھا، وہ عبرانی زبان میں یہ جس کو ہم یشوع کہتے ہیں، عبرانی زبان میں یہوشوا کا مطلب ہے کہ خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات دیتا ہے۔ اور دیکھو یہ کیسا مناسب نام ہے کہ یہ جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو عیسیٰ کا نجات دہندہ ہے، کہ اس کا ایک نام ہے، اور یہ نام یہ نعرہ ہے، خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات دیتا ہے۔ اور اس لیے یہ معجزہ بھی ہوا کہ یہ جو سب سے بڑا معجزہ، جو بڑے دن کا معجزہ ہے، یہ ہے کہ خدا خود آ گیا ہے۔ اور جس طرح خدا قدوس 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 ہے، اسی طرح یہ بچہ مقدس ہے، قدوس ہے، بے گناہ ہے، بے عیب ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے یسوع۔ اور جس طرح جو بڑی شکل میں نام یہوشوا ہے، خداوند بچاتا ہے، بعد میں یہ نام چھوٹی شکل میں یشوع بن گیا ہے، اور ابھی یونانی میں یسوس ہے، اور اردو میں وہ یسوع بن گیا ہے۔ جس طرح انگریزی میں جیزس، میری زبان میں یسوس۔ تو یہ بہت زبردست، یہ بہت بڑا نام ہے۔ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یوسف کی ضرورت تھی۔ یوسف وہ ابن داؤد،
وہ رائل فیملی کا بندہ، وہ داؤد کی نسل سے، اور متی باب 1 میں بھی اس کا ذکر ہے نسب نامی میں، کہ یسو ناصری وہ ابن داؤد، وہ ابن ابراہم ہے. یہ اس انجیل کا شروع ہے، یہ نئے نامے کا شروع ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. اور یہ بھی بہت اہم تھا کیونکہ خدا نے ابراہم کے ساتھ عہد باندھا، اور خدا نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا، اور یہ خدا کی وفاداری کی بات ہے. خدا کبھی عہد کو نہیں توڑتا، جس طرح وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہے. ہر ایک خداوند کی بات سچی ہے، درست ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ خدا کا کلام وہ دائمی ہے. وہ لا تبدیل ہے. اور ابھی یہ جو خدا کی سچائی ہے، خدا کا جو کلام ہے، وہ مجسم ہو گیا ہے. مطلب ہے یہ شخصیت جو یوحنا کی معرفت انجیل میں خدا کا کلام کہلاتا ہے، جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، آسمان، زمین، ساری چیزیں، وہ انسان بن گیا، وہ مجسم ہو گیا ہے. اور ہر ایک نبی کا کلام اس بڑے کلام کے وسیلے سے ہے. جب کہیں کسی نبی پر کلام نازل ہوا ہے تو اس کلام کی طرف سے، اس شخصیت کی طرف سے یہ کلام مل گیا. پطرس اپنے پہلے خط میں یہ ایسے لکھتا ہے کہ مسیح کی روح وہ انبیاء کے اندر تھی. تو ابھی خدا سارے وعدوں کو پورا کرے گا اس بچے کے وسیلے سے. ابھی وہ سارے عہد کو مکمل کرے گا. عہد جو ابراہم کے ساتھ ہے، جو داؤد کے ساتھ ہے، اور جو بھی وعدے ہیں پرانے نامے میں، وہ اس بچے کے وسیلے سے پورے ہوتے ہیں. اور یوسف قانونی طور پر یسوع ناصری کا باپ بن گیا ہے. اس نے کنواری کو اپنے ہاں لے لیا، اور سب لوگوں نے سوچا تو یہ یوسف مریم کا شوہر، وہ یسوع کا باپ ہے. اور جب یسوع مسیح 12 سال کا تھا اور یروشلم میں گیا ماں باپ کے ساتھ، اور وہاں خدا کے گھر میں غائب ہو گیا، تو ماں نے اسے کہا کہ ماں نے اس کے ڈھونڈ لیا، اور باپ یوسف نے اس کے ڈھونڈ لیا. لیکن بچے کو پتا تھا کہ
میرے باپ کا گھر کہاں ہے؟ اور وہاں وہ لگ گیا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ خدا ہماری مانند بن گیا انسان تاکہ وہ ہمیں نجات دے۔ نام بالکل مناسب ہے، یسوع، یشوع، یہوشوا۔ خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا یسوع مسیح کی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کیا معجزہ ہے کہ خدا جس نے سب کچھ پیدا کیا، آسمان، زمین، سب کچھ، ساری چیزیں، ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا، وہ انسان بن گیا۔ یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور یہ بنیادی معجزہ ہے کہ خدا انسان بن گیا ہے۔ اس سے بہت اور معجزات پیدا ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتے ہیں اور ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم ہے کہ وہ صلیب پر قربان ہوگا۔ وہ اپنا بدن اور اپنا خون ہماری نجات کے لیے دے دے گا۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا جو اندھیرے کی باتیں ہیں، اور اگر معافی نہ ہو، اور اگر ان گناہوں سے نجات نہ ہو، اور خدا عدالت کرے گا، تو آپ یا میں، ہم کہاں نکلیں گے؟ کہاں ہوں گے؟ ہماری گناہوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو پچھتاتے ہیں، جو روتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، اور ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ اے بیٹے، تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بیٹی، تیرے سارے گناہ معاف ہیں۔ کیسا خداوند، کیسا نجات دہندہ جو پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے ہماری جگہ پہ، کہ وہ اپنا بے گناہ خون قربان کرے، ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے، اور ہمیں وہاں پہنچانے کے لیے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے، جہاں خوشی ہی خوشی ہے اور زندگی ہی زندگی ہے، خدا کے حضور۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھ لیں گے۔ متی 1:22 آیت سے لے کر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا،
جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ واہ! اور ابھی متی جو رسولوں میں سے 12 رسولوں میں سے ایک بن گیا، اور وہ آگے باب 9 بتاتا ہے کہ کیسے یسوع مسیح نے اس کو بلایا۔ ابھی وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے پیدا ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع کا نام ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یسوع کا نام صرف یسوع نہیں ہے، خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات دیتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہیں اور ہمیں یہ بچہ مل گیا ہے، اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے کہ وہ ہمارا خداوند ہو، ہمارا خدا ہو، ہمارا نجات دہندہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل گیا ہے خدا۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس خدا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس آسمانی باپ ہے۔ اور یہ ایک اور بات ہے اس میں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ یہ یسایا نبی کی کتاب میں ہے، اور وہاں ہم ایسے پڑھتے ہیں، جنگ کا وقت تھا، تقریباً 735-34 قبل از مسیح، اور شاہ یہودا آخاز بن یوتم بن عزیہ کے ایام میں یہ جنگ ہوئی۔ اور آخاز ہم جانتے ہیں وہ ایک بے دین بادشاہ تھا، ابن داؤد تو تھا لیکن ٹھیک نہیں۔ مختلف باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسا بندہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا کسی بت کے لیے۔ اور ابھی جنگ کا وقت ہے اور یروشلم کے لوگ کافی ڈر گئے ہیں، اور خدا یسایا نبی کو بھیجتا ہے۔ جب آخاز بادشاہ گیا ہے چیک کرنے کے لیے کہ پانی کا انتظام ہے یا نہیں، غالباً یہ مقصد تھا، اور وہ وہاں گیا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ ارام سے اور افرایم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے آیت 9 میں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ خدا نے کہا کہ یہ جو آرامی قوم
قائم رہے گی نہیں، افرائیمی قوم قائم رہے گی نہیں، کیونکہ وہ خدا کے خلاف دشمنی رکھتی ہیں اور خدا ان کو سزا دیتا ہے. اور لیکن یہودا کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے. پھر یہ یسعیاہ باب 7 آیت 9 میں لکھا ہے، پھر خداوند نے آخاز سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پتھر میں خواہ اوپر بلندی پر. لیکن آخاز نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا. تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. یہ جو بے دین آخاز، وہ نہ چاہا کہ وہ نشان مانگے، اور اگر نشان مل جائے تو وہ کرنا ہے جو خداوند کہتا ہے. اس کا ایک اپنا منصوبہ تھا، وہ اس پر عمل کرنا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے یہ رد کر دیا. منہ میں تو اچھی باتیں تھیں لیکن دل میں بالکل غلط سوچ. منہ سے تو اس نے کہا کہ میں خداوند کو نہیں آزماؤں گا، لیکن اصل میں اس نے خداوند کو رد کر دیا اور وہ اپنے راستے پر چلنا چاہتا تھا. اور اس لیے یہ جو نشان ہے وہ ابھی وعدہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. ایمانداروں کے لیے وعدہ، آخاز کے لیے سزا. بے دینی اسرائیل یا بے دینی یہودا کے لیے جہاں تک وہ بے دین لوگ ہیں اور خداوند پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، سزا. اور اس لیے دونوں اس میں ہے، اس میں نجات ہے اور اس میں سزا بھی ہے اور عدالت بھی ہے. یہ جو بچے کو قبول کرتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں تو خدا آخاز کو کہتا ہے کہ وہ اسور کے لوگوں کو استعمال کرے گا کہ وہ یہودا ویران کرے گا اور بہت لوگ مر جائیں گے اور کافی بربادی ہوگی. مطلب ہے اس میں ایک اہم فیصلہ ہے. ابھی دلچسپ ہماری یہ ہے، یہ جو امکان، کیا ممکن تھا، نشان جو طلب کرنا تھا، مانگنا تھا، کہاں تک یہ نشان ہو سکتا تھا. اور یہ دلچسپ ہے، یہ جو دعوت جو اس کو دی گئی ہے وہ یہ ہے، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پتھر میں خواہ اوپر بلندی پر. میں سمجھتا ہوں خداوند نے آخاز بادشاہ کو ایک بہت بڑا موقع دیا، نشان مانگنے کا بہت بڑا موقع. یہ معجزہ، یہ نشان پتال تک، یہ تو آسمان تک ہو سکتا تھا، لیکن اس نے نہ مانگا. لیکن خداوند نے جواب میں کہا عیسیٰ نبی کے وسیلے سے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا
اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور یہ کافی دلچسپ ہے جب ہم اس پر غور کریں گے کہ یہ کیسے پورا ہو گیا، تو یہ بالکل یہی نشان ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بچہ کنواری سے پیدا ہوا ہے. یہ بڑا معجزہ ہے. اگر یہ صرف عام لڑکی ہوتی تو اس میں تو کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ نشان اس میں ہے کہ یہ بچہ ایک عجیب طریقے سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس میں اور بھی ہے. اس کا نام ایمانویل ہے. تو کیا بچہ ہے؟ یہ خدا ہے جو انسان بن گیا ہے جب وہ پورا ہو گیا ہے. یسوع ناصری کنواری سے پیدا ہوا ہے، اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے. خداوند بچہ تھا اور خداوند آپ آ گیا ہے، مجسم ہو گیا ہے اور وہ آسمان سے اتر آیا ہے. یوحنا کی انجیل میں باب 6 میں لکھا ہے کہ یہ جو زندگی کی روٹی ہے تو وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اسے پیشتر کے خدا کا کلام یوحنا کی انجیل باب 1 میں تیسری آیت 14ویں آیت، اسے پیشتر کے کلام مجسم ہو گیا تو ساری چیزیں کلام کی وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں. خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. اور ابھی یہ جو کلام جس کے اندر اتنی بڑی قدرت ہے، الہی قدرت ہے، ابھی کلام جو بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ یہی کلام ہے جو ازل سے ہے اور اب تک ہے. ایمانویل، خداوند ہمارے ساتھ ہے. یہ بچہ خدا خود ہے اور یہ بھی وہ آسمان سے اتر آیا ہے اور زمین پر صلیب پر قربان ہو گیا ہے. اور جب وہ مر گیا تو وہ عالم ارواح میں گیا، پتال گیا، مردوں کے علاقے تک پہنچ گیا ہے. تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پھر آسمان چھڑ گیا ہے. تو یہ نشان بالکل اس کا اثر آسمان تک ہے، اس کا اثر پتال تک ہے، اس کا اثر یہ بھی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. واہ، کتنا بڑا معجزہ ہے جو ہو گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا یسوع مسیح کی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے. یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یسوع کا نام ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک اور بات جو دلچسپ ہے ایمانویل کے بارے میں یہ ہے کہ یسوع صرف باب 7 میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ باب 8 میں بھی 8ویں آیت اور 10ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. تو وہاں خدا کے کلام میں مرقوم ہے اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا. یہ اسور کی بات ہے، جو اسور کی قوم کی بات ہے جو سراب کی مانند آئے گی اور اس کی طوفانی بڑھتی جائے گی. وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی. تو وہاں تصور یہ ہے 8ویں آیت میں کہ اسور کی قوم سیلاب کی مانند آئے گی اور سیلاب کا پانی وہ یہودا کے لحاظ سے وہ گردن تک اگر کچھ اور ہوتا تو یہودا ختم ہمیشہ کے لیے. لیکن خدا نے روکا. خدا نے جس طرح ہم نے باب 7 میں دیکھا
سزا تو دی لیکن وہ صرف کسی حد تک سزا دیتا ہے اور روکتا ہے. کیوں؟ ایک تمثیل ایک یہ ہے کہ یہ سیلاب کی مانند ہے، اور یہ ہے کہ وہ عقاب کی مانند ہے جو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ جو پر ہیں وہ ابھی تو اس کے اوپر ہے جس کو وہ پکڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ ملک کس کا ملک ہے؟ اور یہ دلچسپ ہے، تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل. مطلب یہ ملک ایمانویل کا ملک ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمانویل صرف معمولی سا بچہ نہیں ہے، یہ ملک کا مالک ہے، یہ اس کا ملک ہے. ایک اور بات ہے آیت 9، اے لوگو دھوم مچاؤ پر تم ٹکرے ٹکرے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکرے ٹکرے کیے جائیں گے، کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو ادھر خدا ہمارے ساتھ ہے عبرانی میں ہے ایمانویل. کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے عبرانی میں، کیونکہ کی خدا ہمارے ساتھ ہے ایمانویل، کی ایمانویل. اس بچے کی خاطر، اس بچے کی وجہ سے صرف اثر کی بات نہیں بلکہ جو دنیا میں بھی قومیں ہو، جو کوشش کریں گی، جو کرنا چاہیں گے، جو منصوبہ باندھ لیں گے، جو بھی ہو، وہ یہودا کو کبھی ختم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خدا کا ایک خاص منصوبہ ہے. اور اس بچے کے وسیلے سے ایک حال پیدا ہوگا، ایک نجات ملے گی کہ یہودا اور عیسیٰ کی نجات اتنی بڑی ہوگی کہ یہ دنیا کی انتہا تک پہنچے گی. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے جو ہم نے پڑھا متی باب 1 میں، بالکل صحیح ہے. اس میں نبوت پوری ہو گئی ہے، اس میں پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں خدا نے بڑا معجزہ کیا، اور یسوع مسیح کی پیدائش کے وسیلے سے نجات ملتی ہے، اور ہم اسے اس کی پرستش کرتے، اسے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ صحیح نام ہے، یہ اس کا نام ہے ایل، خدا ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ کلام ہے جو مجسم ہو گیا، وہ ہمارا مناجی ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور ہم خداوند کی بہت بڑے شکر گزار ہیں. آمین.